من كنت مولا فهذا علي مولا، من كنت مولا فهذا علي مولا، من كنت مولا فهذا علي مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، قال اللہ عز وجل بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع گفتگو ہے پیغام غدیر. اب ہم اگر فکری طور پر غور کریں تو کائنات میں اور دین میں جو مطلق ذکر ہے وہ ذکر الہی ہے، جہاں قرآن میں مسلسل مقامات پر ارشاد ہوا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، کثرت سے اپنے رب کا ذکر کرو. پھر ارشاد ہوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور خاص خاص دنوں میں اپنے رب کا ذکر کرو. تو کثرت سے ذکر کرنا، خاص دنوں سے ذکر کرنا، ذکر نام ہے حکم الہی کی اطاعت کرنے کا. جس پروردگار نے کہا کہ میرا ذکر کرو، اب وہی پروردگار حکم دے کر کہہ رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہ کان صدیقا نبیّا، ذکر کرو کتاب میں ابراہیم کا، وہ ہمارا سچا نبی ہے. پھر ارشاد ہوا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل انہ کان صادق الوعد، ذکر کرو اسماعیل کا، وہ وعدہ کا وفا کرنے والا سچا نبی ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس انہ کان صدیقا نبیّا، ذکر کرو کتاب میں اسماعیل کا، وہ سچا نبی ہے. تو کسی شخصیت کے واقعات بیان کرنا ذکر نہیں ہے، بلکہ سچوں کی صداقت ذکر کہلاتی ہے. اور صرف مردوں کی بات نہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، جو پاک دامن بیبیاں ہیں ان کا بھی قرآن ذکر کرنے کا حکم دے رہا ہے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذَا الْأَيْدِ، ہمارے قوت والے بندے داؤد کا ذکر کرو. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور ہمارے صبر والے بندے ایوب کا ذکر کرو. اور پھر مسلسل نام لے کر حکم دے رہا ہے وَاذْكُرْ اسماعیل وَالْيَسَعَ وَذِي الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الْأَحْيَارِ، ذکر کرو اسماعیل کا، ذکر کرو الیسع کا، ذکر کرو ذی الکفل کا، کیونکہ یہ سب اہل خیر ہیں. تو اہل خیر کا تذکرہ ذکر ہوتا ہے، شر پسندوں کی باتیں ذکر نہیں ہوتی، ذکر اہل خیر کا ہوتا ہے. تو جب رب حکم دے رہا ہے میرے سچے بندوں کا ذکر کرو، رب حکم دے رہا ہے پاک دامن بیبیوں کا ذکر کرو، رب حکم دے رہا ہے کہ میرے دلیر بندوں کا ذکر کرو. اور اب رب رسول سے کہہ رہا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، حبیب میں نے تم پر اپنے رسولوں کے واقعات بیان کیے. حبیب میرے رسولوں کا ذکر کرو. اور یہ ذکر تاریخ مرتب کرنے کے لیے نہیں ہے، ذکر کی کاز بتا رہا ہے، ذکر کی علت بتا رہا ہے کہ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، جب رسولوں کا ذکر کرو گے تو ان کے دل مضبوط ہو
ہو جائیں گے۔ ذکر کرو ابراہیم کا، کتنا دلیر نبی ہے کہ اکیلا نمرود کے دربار میں کھڑا ہے، نہ لشکر ہے نہ سپاہ ہے، خالی ہاتھ ہے، مگر نہ ڈرتا ہے نہ جھکتا ہے۔ اس حالت میں ذکر کرو موسیٰ کا کہ اکیلا فرعون کے دربار میں کھڑا ہے، نہ لشکر ہے نہ سپاہ ہے، مگر خوف زدہ نہیں، کمپرومائز نہیں کر رہا۔ میرے دلیر رسولوں کا ذکر کرو تاکہ ان کے دل مضبوط ہوں، تو پھر کمپوز کریں تو یہ فارمولہ ہمیں ملتا ہے کہ ایسوں کا ذکر کرنا چاہیے جن سے نسلیں دلیر ہو سکیں، ایسوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے جن سے نسلیں بزدل ہو جائیں۔ ذکر کرو میرے رسولوں کا تاکہ دل مضبوط، تو امت کی نفسیات کو مضبوط کرنے کے لیے پیغمبروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ انبیاء صادقین ہیں، انبیاء سچے ہیں، انبیاء دلیر ہیں، اور جہاں رب حکم دے کہ میرا ذکر کرو تو وہ ذکر عبادت ہے، رب حکم دے ابراہیم کا ذکر کرو تو وہ ذکر عبادت ہے، رب حکم دے میرے رسولوں کا ذکر کرو وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقِّ، تاکہ نبیوں کے ذکر سے انہیں حق سمجھ میں آ سکے۔ جب انبیاء کا ذکر ہوگا تو پھر یہ تفکر سے نتیجہ نکلے گا کہ کس نبی کی امت کیسی تھی، کس نبی پر کتنے لوگ ایمان لائے، کس نبی پر کافروں نے کیا ظلم کیے، کس نبی کا وسیع کون تھا، کس نبی کی امت میں وفادار کتنے تھے اور غدار کتنے تھے، تاکہ ان تک حق پہنچ سکے۔ رب نے حکم دیا میرے نبیوں کا ذکر کرو تو نبیوں کا ذکر عبادت ہے، اور اب رب اسی قرآن میں حکم دے کر کہہ رہا ہے، حکم دے کر وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ، ذکر کرو اس نعمت کا جو تم پر نازل ہوئی، اور ذکر کرو اس کتاب کا جو تم پر نازل ہوئی۔ اس کتاب اور حکمت کا ذکر، تو کتاب و حکمت قرآن، قرآن کا ذکر بھی عبادت ہے، اور نعمت کے ذکر کا بھی حکم ہے، اور جس قرآن نے نعمت کے ذکر کا حکم دیا وہی قرآن تکمیل کی منزل پر غدیر میں اعلان کر رہا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ہم نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا، آج تم پر نعمت تمام کر دی۔ تو غدیر کا اعلان وہ نعمت ہے جس کے ذکر کا قرآن حکم دے رہا ہے، اور پھر آگے بڑھ کر صرف نعمت کا ذکر نہیں ہے، پھر حکم دے رہا ہے دوسرے مقام پر وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَقَكُمْ بِهِ، اس نعمت کا بھی ذکر کرو اور اس میثاق کا بھی ذکر کرو جس کا اللہ نے تم سے عہد لیا ہے۔ تو میثاق کا بھی ذکر کرو، نعمت کا بھی۔ نعمت نام ہے غدیر میں اعلان ولایت علی کا، اور میثاق نام ہے غدیر نامے کا۔ تو قرآن کہتا ہے علی کی ولایت کا بھی ذکر کرو اور غدیر کا بھی ذکر کرو، اور فلسفیانہ فکر سے باہر نکل کر یہ جملہ ناظرین کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے غدیر تاریخ کا ماضی نہیں ہے، غدیر امت کا مستقبل ہے۔ ہر نسل کو لازم ہے کہ اگلی نسل تک غدیر کا ذکر پہنچائے۔ غدیر امت کا مستقبل ہے، اور صرف یہ یہیں زمین پر نہیں، یہ نسلوں کی امانت تسلسل کے ساتھ ہم تک پہنچی اور تسلسل کے ساتھ قیامت تک چلے گی۔ اور پھر قرآن واضح حکم دے رہا ہے کہ وَأَوْفُوا الْعَهْدَ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اس عہد کو وفا کرو، کیونکہ قیامت کے دن تم سے اس عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ امت مسئول ہے، اور غدیر وہ سوال ہے جو قیامت میں پوچھا
کیا جائے گا۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ پروردگار ہمیں غدیر کے حق اور حقیقت کا عرفان اور معرفت عطا کرے۔ ہماری دعا ہے چینل منتظر کہ تمام ورکنگ ٹیم، ان کے کیمرہ مین، سیٹ ڈیزائنر، ان کے ڈائریکٹر اور تمام کارندے اور ان کے تمام عہدیداروں کے لیے پروردگار ان کی ان خدمات کو بارگاہ محمد و آل محمد میں مقبول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ من كنت مولا فهذا علي مولا